اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھیں، صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ اللہ ہمیں حق کو حق دیکھنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیو آج ہم پڑھیں گے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 203 یعنی 203 سے۔ تیار ہے نا سب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اللہ فی ایام معدودات، فی ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ آیت نمبر 204 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ خا صاد دونوں حروف مستعلیہ پر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ تو ساتھیو یہ ہمارا آج کا لیسن۔ آج کے لیسن میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 203 کے اندر ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں، اور تطبیق کا مطلب یہ کہ ہم اس کے قواعد کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں
کیا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا نام پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے را کے اوپر پیش آ رہی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ نہیں کریں گے، وَذ زال کو رمی سے ادا کریں گے، زال کا مخرج ذہن میں رکھیں گے. زبان کی نوک سامنے والے دو دانت ثنایا الیاء ان کے کناروں سے ٹکرائے گی. سا زال اور وہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ 3 حروف ادا ہوں گے. نرمی والے حروف بھی ان کو بولتے ہیں، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. اللہ کا نام یہاں پر پڑھیں گے. فی ایام معدودات، فی پہ دیکھیں بڑی مد ہے اور کون سی مد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیں حرف مدہ کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر، حرف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اگلے کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پہ کیا ہوگا؟ مد. سب بتائیں کہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ جی ہاں، یہاں پہ مد منفصل ہوگی، یعنی مد جائز ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ایام معدود، ایا یا زبر الف یا مد اصلی، میم یہاں پہ دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد آگے فوراً میم مشدد آگے، اور میم کون سے حروف میں سے ہے؟ میم حروف یرملون میں سے ہے. تو یہاں پہ یرملون میں سے بھی ینمو میں سے ہے، یا نون میم واو مع الغنہ، یہاں پہ کون سا غنہ؟ ادغام مع الغنہ ہوگا. ایام معدودات، دو پہ دیکھیں مد اصلی، واو مدہ، دال دال مد اصلی کا قائم مقام وقف کریں گے. یہاں پہ آگے وقف کی علامت ہے، تو نظر آ رہا ہے آپ کو وقف کی علامت ہے. فمن تعجل، فمن کیوں نہیں کرے؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد آگے تا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، یعنی حلق سے ادا نہیں ہوتا. تا کا مخرج بھی سب کو آتا ہے نا. زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کی جڑ کے کنارے سے لگے گی، اوپر والے سامنے والے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے گی، تو وہاں سے تا دال طا ادا ہوگا. تا دال طا. ٹھیک ہے، تو یہ تعجل، فمن تعجل، اکفا کریں گے، آواز کو چھپائیں گے. اور فی یومینی، فی یہ مدہ، یو لین مئی، لین مو مئی، دیکھیں یہاں ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر، جب بھی آئے گا تو یہ لین یعنی نرمی سے ادا ہوتے ہیں. فلا اثم علیہ، فلا پہ دیکھیں یہاں پہ بڑی مد ہے، اور بڑی مد یہاں پہ کون سی ہے؟ حروف مدہ کے بعد سبب مدہ ہم نے دیکھنا ہے اسی کلمے میں ہے یا اگلے کلمے میں؟ نیکسٹ کلمے میں ہے. مد منفصل یعنی مد جائز ہوگی. علیہ لین ہو رہا ہے. وما اگین اکفا مع الغنہ، نون ساکن کے بعد تھا، تأخر خا کو پر پڑیں گے. فلا یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی حرف مدہ کے بعد سبب مدہ اگلے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگی. اثم علیہ لمن اتقى، قاف کو پر پڑیں گے. واتقوا اللہ، اللہ کا نام پر. وَاعْلَمُوا، یہاں پہ بھی دیکھیں حرف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اگلے کلمے میں مد منفصل ہوگی. انکم، گنہ، الیہ، کم پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میم ساکن ہے، اس کے بعد آگے والا حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور حرف میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پہ اظہار شفوی، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. فنگر رکھیے نا سب نے. الیہ لین، تحشرون، رون پہ واو مدہ، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش. ٹھیک ہو گیا. اس کے باقی 2 آیات آپ نے خود تطبیق کرنے کی کوشش کرنی ہے، کہاں کہاں کیا رول اپلائی ہو رہا ہے. تو ساتھیو اگر آپ نے ڈیلی کا کام ڈیلی کیا ہے، آپ نے پیچھے سے تمام لیکچر سنے ہیں، سمجھے ہیں، ان کو نوٹ ڈاؤن کیا، ان کے رولز وغیرہ قواعد، پھر آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اس کی تطبیق کرنے میں. ٹھیک ہو گیا. ان آیات کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ تو ساتھ یہ ہمارا آج کا لیسن، اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح سے جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو سکھایا، ایسے ہی ہمیں بھی سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔